جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہو اور اس کے بعد بڑا ہی مبارک مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام یا لطیف اس نام کا ایک کمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے آپ کو ایک نہیں بلکہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب اگر آپ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارو گے تو آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے گی، اور اتنی نیک بنے گی، اتنی فرما بردار بنے گی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو بھی آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اگر ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور کر لے، اور اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا لطیف، اس نام کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 313 کا جو عدد آپ کو بتلایا جاتا ہے، یہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو وہ وظیفہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا لطیف اس نام کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے،
اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی جمعے کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے تو آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں اس حاجت کا تصور کر کے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کے یا لطیف یا لطیف، اس نام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، ایک اور چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے جو میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو استغفار کی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کے پڑھنے کے فائدے آپ کو یہ ہوں گے، ایک تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی یہ مبارک عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔